غزنی کے ایک بزرگ اپنے شیخ کے حکم پر خدمت دین کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے، لیکن وہاں کے مسلمانوں اور علماء نے ان کی شدید مخالفت کی۔ لیکن شدید مخالفت کے باوجود اس مرد مومن نے حق کا علم بلند کیا، نہ صرف لاہور بلکہ پورے برصغیر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ علماء کی مخالفت کی کیا وجہ تھی؟ اور طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی الشیخ ابراہیم الشیخ محمد عثمان عبدو البرہانی نے لاہور کے اس عظیم بزرگ کے بارے میں کیا بشارت سنائی، آئیے جانتے ہیں۔ غزنی کے ایک بزرگ نے اپنے مرید خاص کو پنجاب کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس درویش نے لاہور میں قیام کیا اور ایک نئی مسجد کی بنیاد رکھی۔ مقامی لوگوں نے مسجد کی تعمیر ہوتے دیکھی تو درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہاں پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، پھر نئی عبادت گاہ کی کیا ضرورت ہے؟ غزنی کے درویش نے زور دے کر کہا، ضرورت ہے، وہ امراء کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں اور اس مسجد کو اللہ کا بندہ تعمیر کر رہا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، لیکن وہ اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے۔ مسجد کی تعمیر میں درویش کی دلچسپی ایسی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا اٹھا کر لاتا اور مسجد میں لگاتا۔ پھر جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ لاہور کے کچھ علماء غزنی کے درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے، تمہاری محنت تو ضائع چلی گئی۔ درویش حیران ہوا، کہنے لگا، ایک مزدور کی محنت کیسے رائے گاہ جا سکتی ہے جبکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے کاموں میں مصروف ہے؟ علماء لاہور نے جواب دیا، یہ سب کچھ تمہاری لا علمی کی وجہ سے ہوا اور مسجد میں نقص آ گیا۔ درویش نے حیران ہو کر پوچھا، کیسا نقص؟ تو علماء لاہور کہنے لگے، کیا تم دیکھ نہیں رہے مسجد کے قبلہ کا رخ صحیح نہیں ہے، اس کا جھکاؤ جنوبی سمت ہے؟ تو غزنی کے درویش نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میرے دل کا قبلہ بھی درست ہے۔ انہیں درویش کی یہ بے نیازی پسند نہ آئی۔ تعمیر مکمل ہوئی، درویش نے علماء کو بلایا اور مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ علماء لاہور پورے شوق سے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ درویش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اس نے معافی مانگنے کے لیے انہیں بلایا ہے۔ وہ اسی سوچ میں تھے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسجد کا رخ وہی ہے جس پر انہیں اعتراض تھا۔ مؤذن نے اذان کہی، غزنی کا درویش اگلی صف سے اٹھا اور امامت کے مصلی پر پہنچ گیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آئیے حضرات نماز ادا کریں۔ جب نماز شروع ہوئی تو لوگوں کو ایک خاص کیفیت حاصل ہوئی اور علماء لاہور نے بھی جان لیا کہ یہ نماز کوئی عام نماز نہ تھی، اور جب لوگوں نے دوران نماز اپنی نگاہیں اٹھائیں تو سارے حجابات اٹھ گئے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کو بالکل سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سب کی کیفیات بدل چکی تھی۔ نماز ختم ہوئی تو درویش نے دعا شروع کی کہ اے زمین و آسمان کے خالق، اپنے اس بندے کی حقیر سی خدمت کو قبول فرما۔ درویش علماء لاہور سے مخاطب ہوا، آپ حضرات کو قبلے پر اعتراض تھا، اب بتائیے کہ اس مسجد میں کیا نقص ہے؟ تمام علماء کہنے لگے، جب قبلہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے پھر شک کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ اعتراض کرنے والے اپنے رویے پر نادم تھے اور آپ سے معذرت کر رہے تھے۔ درویش نے شکایت کرنے کے بجائے انکساری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنا نام لینے والوں کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ غزنی کا وہ درویش کوئی اور نہیں بلکہ یہ سیدنا ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں داتا گنج بخش علی حجویری کے لقب سے ساری دنیا جانتی ہے۔
آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت سے سیدنا و مولانا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی الشیخ ابراہیم الشیخ محمد عثمان عبدہ البرہانی 1994 میں جب سوڈان سے پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے جب داتا صاحب کے مزار پاک پہ حاضری دی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ داتا صاحب کون ہستی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ تو سیدی شیخ محمد عثمان عبدہ البرہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ داتا گنج بخش علی حجویری کا یہ دربار وہ مقام ہے کہ جہاں سے پورے برصغیر پاک و ہند کے روحانی نظام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور برصغیر پاک و ہند کے تمام صوفیاء یہیں سے روحانی فیض پاتے ہیں۔ حضور داتا علی حجویری علوم ظاہری و باطنی کے امام تھے اور بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے اسلامی تعلیمات اس انداز میں لوگوں تک پہنچائیں کہ ہندو تیزی سے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے اور پورے ہندوستان سے لوگ آپ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ آپ نے بے شمار لوگوں کو حق کی راہ دکھلائی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی اپنے دل کی دنیا آباد کرنے کی خاطر ہر روز ہزاروں زائرین آپ کے مزار پر آتے ہیں، اور داتا گنج بخش علی حجویری اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی نور کے فیض کو عام فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اولیاء و صالحین کی محبت عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔